हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वनकम, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है जो वाक़या करबला हमने इससे पहले देखा था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। तो आज हम उसकी पूरी कहानी देखेंगे। जो करबला का जंग था वो क्यों हुआ था, क्या रीजंस थे इसके, तो आज वो पूरा वीडियो हम देखेंगे। तो आई होप आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे एंड इस चीज़ को समझेंगे। देन हम इसके बारे में बात करेंगे पूरे वीडियो देखने के बाद, रीज़न जानने के बाद कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं एंड देन उसके बाद से इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। सो गाइस, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को आता रहे एंड मैं आप लोग के रिक्वेस्टेड वीडियोज़ लेके आती रहूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के विसाल के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान था, शराबी था, जानी था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी इस खिलाफत को हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो कभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए यजीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को ख़त लिखा कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्लाह इब्ने उमर और अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो मेरी बैत को माने, अगर वो बात ना माने तो उन पर जुल्म व सितम करना। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया क्योंकि यजीद आपके नज़दीक मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के हरगिज़ लायक नहीं था, क्योंकि आप जानते थे यजीद फासिक व फाजिर था, जानी था, शराबी था और जालिम था। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीना शरीफ छोड़कर मक्का शरीफ तशरीफ़ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में कूफियों के ढेर सारे ख़त आने लगे। उन ख़तों में लिखा हुआ था, ए इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ़ ले आइए, यहाँ पर यजीद का जुल्म सितम बढ़ता चला जा रहा है, हम आपसे ही बैत करेंगे। यजीद की बैत हमें हरगिज़ कबूल नहीं है। आपने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हो को ये कहकर कूफा भेजा कि जाओ जाकर वहाँ के हालात मालूम करो, वहाँ के हालात कैसे हैं। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हो कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली और हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन के नाम एक ख़त रवाना कर दिया जिसमें आपने लिखा कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही हैं और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप कूफा जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएँ। लेकिन जब यजीद ने उन लोगों को धमकियाँ दी तो वो लोग अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वो लोग जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। वहीं दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ ख़त हज़रत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था, जिस ख़त में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएँ। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने फ़ौरन कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। यहाँ इमाम हुसैन कूफा के लिए चल पड़े। इमाम हुसैन इब्ने अली को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफा की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली जब आप मक्का शरीफ से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आपको यजीदी फ़ौज ने रोकने की कोशिश की। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कूफा शहर में आया हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कूफा में ना आऊँ तो मुझे वापस जाने दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यजीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन को कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया, लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने अपने पूरे काफ़िले के साथ अपना रास्ता बदल लिया। चलते चलते जब आप एक चटियल मैदान में पहुंच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि ये कौन सी जगह है। उस शख्स ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने फ़ौरन अपने पूरे लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। लिहाजा इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन करबला में पहुँचे। उधर यजीदी फ़ौज को जब इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है तो यजीदी फ़ौज ने भी फ़ौरन करबला के मैदान में पहुँचना शुरू कर दिया।
یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی ان کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات قبول نہیں کی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ 82 لوگ تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یزیدیوں میں امام حسین کا اتنا خوف تھا کہ جہاں امام حسین صرف 82 لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، وہیں یزید نے مقابلے کے لیے آپ کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیج دیا، جو کہ امام حسین کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے خیمے والے لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان لوگ تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئی تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا، عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے یزیدی فوج سے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 1-2 دن کے اندر شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی ابھی واپس لوٹنا چاہتے ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھوا دیا اور اندھیرا کروا دیا تھا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بے جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلوایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر کار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حر شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں، تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں، تو کبھی اون و محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام افراد یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمبردار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے، اور آپ نے ایک مشکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا تھا۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے تیر چلا کر حضرت عباس علمبردار کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی افراد شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔
امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ اس وقت یزید فوج کے ایک کمانڈر ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ تمام لوگ حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی ہو، لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ ایک انسان جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ بڑی ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں اچانک سے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت اور ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے، شمر جل جوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پہ رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچ سکی تھی، جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمکے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ سو فرینڈس، یہ ویڈیو یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے، اینڈ میں نے جب پہلی بار واقعہ کربلا سنا تھا تو مجھے کافی سمے سے یہ جاننے کی اچھا تھی کہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا یہ جنگ۔ تو آج یہ ریزن تو پتہ چل گیا کہ کیوں ہوا تھا جنگ، بٹ یہ یزیدی کون تھے یہ ابھی جاننا باقی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں یہ ویڈیو لے کے آؤں گی کہ میں یزیدی کون تھے اینڈ کیا تھی ان کی ہسٹری، وہ کیوں مارنا چاہتے تھے حسین علی کو۔ تو اینڈ اس کے علاوہ جو کہا ابھی ویڈیو کے لاسٹ میں کہ یزیدی تو رات کے اندھیروں میں ڈوب گئے پر حسین چمکتا رہا دنیا میں ستارے کی طرح، تو یہ ڈیفینیٹلی یہ جو پوائنٹ ہے نا وہ کافی کریکٹ ہے۔ اینڈ گائز کافی برا ہوا، 82 لوگ کو 22,000 لوگوں نے مل کے مارا، اینڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ایموشنل ایک پوائنٹ ہے نا، اس پہ ایک سٹوری ہے کربلا جب حسین علی کو مارا گیا اس پہ، تو یہ ویڈیو دیکھنے والی ہوں میں، اس کا ریئیکشن جلدی ہی لے کے آنے والی ہوں۔ آپ لوگ کمنٹ کریے کہ میں کب لے کے آؤں، اینڈ ڈیفینیٹلی یہ جو مومنٹ ہے نا وہ کافی رونگٹے کھڑے ہو جا رہا ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد سے۔ اینڈ یہ سٹوریز ابھی تک میں اتنی سارے جانتی نہیں تھی، تو ریسنٹلی یہ سب سن رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، جاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو آپ لوگ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، یزیدی کون تھے اینڈ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے تھے۔ یہ ریزن تو پتہ چلا کیوں ہوا تھا، وہ ان کو مارنا تھا حسین علی کو ڈیفینیٹلی، اینڈ بس یہ ریزن اتنا پتا ہے، بٹ یزیدی کون تھے اگر آپ لوگ کو پتا ہے مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اینڈ گائز اس کے علاوہ اس پہ میں پراپر کئی سارے اس کے ویڈیوز لے کے آنے والی ہوں، پورا ایک پلے لسٹ لے کے آنے والی ہوں، تو آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیے ویڈیو کو، میرے چینل کو۔ اینڈ اگر آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے گا، اینڈ کامنٹ کر کے مجھے بتاتے رہیے گا اپنی رائے کامنٹ باکس میں۔ اینڈ گائز آپ لوگ اپنی ریکویسٹڈ ویڈیوز مجھے بھیج سکتے ہیں انسٹاگرام پہ، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے۔ تو گائز دیٹس اٹ فار ٹوڈے، ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے، جے ہند، جے بھارت۔